سامعین ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک پہ خوش آمدید. نادیہ مرزا آپ کے ساتھ. ناظرین، کووڈ-19 جس کو عرف عام میں ہم کرونا وائرس کے نام سے بھی جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اب تو جانتے ہیں. کرونا وائرس ایک معمولی سا وائرس، لیکن اس کو معمولی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس ایک وائرس نے، یا چھوٹا سا وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. مطلب اس میں کوئی کسی قسم کا ایگزیجریشن نہیں ہے کہ حقیقت اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ایک ایسا وائرس جس میں اگر ہم پوری دنیا سے بات کریں تو کے حوالے سے بات کریں تو 2,07,33,995 لوگ اس کا شکار ہوئے. ڈیتھ بے شک ڈیفینیٹلی کم ہوئی، جس میں 7,33,000 کے قریب تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوئے. اب میں یہاں پر بات کروں اگر پاکستان کی، تو پاکستان میں جو کیسز ہمارے سامنے آئے وہ آئے 2,84,660. الحمدللہ پاکستان میں ریکوری ریٹ بہت اچھا تھا، مورٹیلٹی ریٹ بہت کم تھا، اور جو سیویئر تھے یا سیریس تھے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کریٹیکل تھے، ان میں بھی کافی حد تک کمی تھی. اسی وجہ سے جو اموات تھیں وہ 6,097 ہمارے سامنے آئیں. جو لوگ صحت یاب ہوئے اس میں ریکور ہوئے وہ 2,60,764. تو یہ وہ فگر تھا. اچھا، اب اس وائرس کو لے کر ہر ملک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی تھی. ہم نے دنیا بھر میں دیکھا کہ کہیں پہ بہت سخت لاک ڈاؤن ہوا، کہیں پہ اس میں کچھ نرمی ہوئی اور یا اپ اینڈ ڈاؤن اس میں ہوتا رہا. لیکن پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا، اور اس کو امپلیمنٹ بھی ہمارے ملک میں کیا گیا. خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ یہ کچھ مناسب نہیں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ کنسرن تھے پاکستان کی معاشی صورتحال کو لے کر اور معیشت کو لے کر. بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اسی اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے اس پر قابو پایا. کافی حد تک ہم نے قابو پا لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جنگ لڑی ہے یہ کس کس طریقے سے لڑی گئی ہے. صوبے میں وفاق میں کس طرح سے لڑی گئی ہے، صوبوں میں کس طرح سے لڑی گئی ہے. آزاد جموں کشمیر کی ہم بات کریں گے، ہم گلگت بلتستان کی بات کریں گے، اسلام آباد کے ساتھ ساتھ اور صوبوں کے ساتھ ساتھ. اس پر آج ہم اپنا یہ پروگرام، ہم نے یہ اسپیشل پروگرام تشکیل دیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ کس کس طرح سے کس کس صوبے نے اس اسٹریٹجی کو فالو کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا، اور کس کس طریقے سے بہتر سے بہتر نتائج آنا شروع ہوئے. اور میں یہاں پر نہیں بھول سکتی NCOC کا جو ایک بڑا اہم رول تھا، اور وہ ایک ایسا کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تھا، اور جو فیصلے ہوتے تھے بند کمرے میں ہی، جو نہیں بھی اس سے اتفاق کرتے تھے، لیکن وہاں پر وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو باقاعدہ تمام کے تمام فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوتے تھے. جو شخصیات میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرا دیتی ہوں. اس پروگرام میں مزید شخصیات بھی آئیں گی اور ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، ان سے بھی ان کے صوبے کے بارے میں جانیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے تیمور جھگڑا صاحب، جو کہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر خیبر پختونخوا، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جھگڑا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کو. لکیلی یو آر ان اسلام آباد، تو آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میرے ساتھ فہد محمود صاحب موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں گلگت بلتستان کے. السلام علیکم فہد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. اسی طرح سے میں ویلکم کروں گی ویڈیو لنک پہ لیاقت شہوانی صاحب کو، کوئٹہ سے اسپوکس پرسن ہے بلوچستان گورنمنٹ کے. السلام علیکم لیاقت شہوانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا دیجیے. ویل لیٹ می اسٹارٹ فرام ود تیمور جھگڑا صاحب. تیمور جھگڑا صاحب، خیبر پختونخوا جہاں پہ پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. کیا اس نے بہت زیادہ آسان کیا وفاق کی پالیسیز کو لے کر، وزیر اعظم کی پالیسیز کو لے کر، NCOC کی پالیسیز کو لے کر اس کے امپلیمنٹیشن میں، اور کس طرح سے آپ نے یہ تمام جو بیٹل تھی اس کو آپ نے گراؤنڈ پہ لڑا؟ دیکھیں، اگر 102 سال کے بعد ایک ایسے وبا آتی ہے جو پوری دنیا میں 1918 کے بعد جو اسپینش فلو آیا تھا کوئی مثال نہیں ملتی، تو کوئی بھی آج زندہ نہیں ہے جس نے شاید ایکسپیرینس کیا ہو جو حالات کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آئے. اس کا تعلق شاید اس سے کم ہے کیونکہ کہ حکومت دونوں جگہوں پہ ایک تھی یا نہیں تھی، کیونکہ چیلنج ہر لحاظ سے بہت بڑا تھا. اور اس کے میرے خیال میں 2-3 مراحل تھے. ایک شروع میں مرحلہ جب شاید جو کوآرڈینیشن میکنزم NCOC کا بنا، جس وقت تک وہ اسٹریم لائن ہو کے نہیں بن چکا تھا، وہ بھی ایک بڑا کروشل مرحلہ تھا جہاں پہ صوبوں کو فیصلے بھی خود سے لینے تھے،
یا زیادہ تر خود سے لینے تھے. اور اس وقت میں چونکہ دنیا نے ایکسپیرینس بھی نہیں کیا تھا تو تھوڑا سا میڈیا پہ اس میں ایک کمپٹیشن اور غیر ضروری تنقید کا کلچر بھی بنا تھا. وہ ایک بڑا کریٹیکل مرحلہ تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ پرو ایکٹیولی صحیح فیصلے لیں. اور اس کے بعد جب این سی او سی بنی تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ آسانی بھی ہوئی, کیونکہ جہاں پہ آپ کو خود سے فیصلہ لینا پڑتا تھا اور بہت سی جگہ کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی تھی, لیکن وہ کوآرڈینیشن کرنا بعد میں جو ہے وہ آسان ہو گئی. اس میں جو 3-4 چیزیں جو میرے خیال میں کام آئیں, پہلی چیز یہ کہ پرو ایکٹیولی جو ہے شروع میں جلدی سٹیپ لینا, حالانکہ اس پہ تنقید بھی ہو. اور مجھے یاد ہے شروع میں ہم نے جب 11 مارچ کو پینڈیمک ڈکلیئر ہوا تو اس کے اگلے دن ہی صوبے میں میٹنگ کرائی اور کچھ ابتدائی سٹیپس, جبکہ پورے صوبے میں کیس بھی نہیں آیا تھا, لیے اسکولز بند کیے اور پبلک ایونٹس جو ہے وہ بند کیے. دوسرا جو مرحلہ تھا جہاں پہ صوبے کو خیبر پختونخوا میں بہت بڑا چیلنج تھا, اور میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب کی قیادت کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ بہت سی جگہوں پہ صوبے پہ اور پورے پاکستان میں بڑا پریشر تھا. ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک وقت میں پورے پاکستان سب سے زیادہ کے پی کے میں ہو رہی تھی, وہ اس لیے زیادہ ہو رہی تھی ہماری ریسرچ کے مطابق کہ شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پختونوں کی پاپولیشن ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ موبائل ہے. آپ پورے مڈل ایسٹ میں جائیں جہاں پہ زیادہ تر غیر ملکی پاکستانی جو ہیں وہ رہائش کرتے ہیں, ان میں 60% یا 65% جو ہیں وہ پختونخوا سے ہیں. تو شروع میں جنوری میں فروری میں جو ہڈن کیسز آئے باہر سے, کیونکہ وائرس تو باہر سے آیا تھا, وہ زیادہ تر باہر سے آئے. اس وقت میں جو میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہم نے لیا وہ یہ تھا کہ جتنا بھی پریشر میڈیا کا زیادہ تھا کہ ہم بات زیادہ ہو رہی ہے, حالانکہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا میں ریٹ زیادہ تھی, ہمیں سمپلی وہ ہڈن کیسز کا نہیں پتا تھا. وہ پریشر اٹھایا, اس سے بڑا فرق پڑا. دیکھیں بہت سے کرائسس آئے یہاں پہ, اور انسرٹنٹی میں ڈیسیجن لینا جو سب سے بڑا پرائم منسٹر صاحب نے لیا آف بیلنسنگ بٹوین دا وائرس اور اس کے اکنامک افیکٹس, وہی ہمیں بار بار کرنا پڑا, اور وہی جو ہے میرے خیال میں پاکستان کی سکسیس کا ایک بڑا جو ہے میرے خیال میں ایک بڑی اسٹوری کا الحمدللہ سو فار. ویل فہد محمود صاحب, کیونکہ یہ کہا گیا کہ جب میں ایک دفعہ کمپیریزن کری تھی ڈی سی اسلام آباد سے, میں نے کہا کراچی میں یہ حالات ہے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن, تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی بڑی ڈینس پاپولیشن ہے, تو اگر ہم پھر تو کمپیریٹیولی اسلام آباد میں ایزیلی مینیجیبل ہے یا اس کو آپ آرگنائز طریقے سے کر سکتے ہیں, تو جی بی میں بھی یہی آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ. تھوڑا آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے کس طرح سے کنٹرول ہوا, کیونکہ شروع میں جو زائرین کے حوالے سے بھی ایک چیز تھی کہ وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا سورس بنے, کس طرح سے آپ لوگوں نے ہینڈل کیا, کس طرح سے ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ اسلام آباد کی پاپولیشن از ویری ڈینس, سو کراچی کی اور اسلام آباد کی بھی ایز کمپیئر ٹو گلگت بلتستان, مگر گلگت بلتستان کا ایک سیپریٹ چیلنج ہے, دیٹ از ٹرین, اور لوگ وہاں پہ بہت دور دور کے علاقوں میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے اٹس اے میسو ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ٹو ریچ ٹو ایوری پرسن ریگارڈنگ راشن پہنچانا ڈیورنگ لاک ڈاؤن, ان کی ٹیسٹنگ کرنا, یہ بہت بڑا فرسٹ آف آل چیلنج تھا. نمبر سیکنڈ, جو آپ نے زائرین کی بات کی, دیر ور آلموسٹ 1500 زائرین دیٹ ور ریٹرننگ فرام آل دا پروونسز آف پاکستان جو تافتان سے روانہ ہوئے. اس کے لیے گورنمنٹ نے جو سب سے امپورٹنٹ اور اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ ان کی اسکریننگ پوائنٹس کو بالکل اسٹارٹ میں ایٹ دا پروونشل انٹری پوائنٹس پہ اسٹیبلش کیا. دین دا سیکنڈ ٹیئر واز اسٹیبلش آن دا ڈسٹرکٹ لیول, وہاں پہ دوسری اسکریننگ, اور تیسری میں جا کے گورنمنٹ نے آن اٹس اون ایکسپینس ان سب کو کوارنٹین کیا فار اے پیریڈ آف 14 days. دیٹس وائی اٹس اے ویری گڈ سکسیس اسٹوری, اسپیشلی ان اسکردو جہاں پہ زائرین کا انفلکس زیادہ تھا. وہاں پہ دیر از ناٹ اے سنگل ٹرانسمیشن کیس فار 3 months. آفٹر دیٹ جب چھوٹی عید آئی, تھوڑا لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا تو تھوڑے بہت کیسز آئے, بٹ اسٹل جو اسکریننگ پوائنٹس بنائے گئے, پھر اس کے ساتھ دوسرا پی سی آر ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بہت جلدی انکریز کیا گیا. ناؤ وی آر ڈوئنگ آلموسٹ 15,000 ٹیسٹ ابھی تک کیے گئے ہیں ایز وی اسپیک آف ناؤ. اور دوسری چیز کہ جو ہمارے ایکٹیو کیسز کی اب تعداد ہے دیٹ از اونلی 363, اور
This is only possible because administration along with the help of police political leadership کی VN کے اندر بہت جلدی موو کیا, بہت زیادہ ایکسرسائز کی. انیشیل آپ بات کر رہے ہیں کہ جب زائرین آئے اور آپ لوگوں نے اس کو فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, تو فرام ویئر یو لرن, مطلب آپ کو کس طرح سے آپ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی, کس کی اسٹریٹجی کو فالو کیا؟ بیکاز ایز پر تیمور صاحب بھی سیئنگ کہ ڈیفینیٹلی سب کچھ نیا تھا نا, فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کر رہے تھے, تو گائیڈ لائنس کہاں سے ملی؟ گائیڈ لائنس تو بیسکلی NCOC یا پرائم منسٹر کیبنٹ جو گائیڈ لائنس پروونسز کو پرووائڈ کر رہی ہیں, بٹ اسٹل دا پروونسز ہیز دیئر انڈیپینڈنس ٹو ٹیک دا ایکشن آن دا گراؤنڈ. تو سب سے پہلی جو ہے یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ زائرین کو مینیج کرنا تھا, بیکاز جیسے جگرا صاحب نے فرمایا کہ ورلڈ وائڈ آپ کو ایگزیکٹلی ورلڈ وائڈ نیوز آ رہی ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے ان سب کو کوارنٹین کرنا ضروری تھا. اور آئی گیس کہ اس میں ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا بہت بڑا کام ہے, جنہوں نے 1500 پیپل کو وداؤٹ اینی, اگر کوئی نہیں بھی پازیٹیو تو اس کو بھی کوارنٹین کیا تاکہ اسپریڈ کو اوائڈ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے. شیوانی صاحب, اب آپ بھی میں چاہوں گی کہ اسی طرح سے سکسیس اسٹوری بتائیں اپنے صوبے کی, کیونکہ بلوچستان میں بھی شروع میں ریٹ کافی تھا, اس کا ہائی ریٹ تھا, پلس کہ ڈیفینیٹلی اسکیٹرڈ وہاں کی بھی آبادی ہے, اب لوگ زیادہ ہیں, صوبہ بہت بڑا ہے, آبادی کمپیریٹیولی کم ہے. کس طرح سے آپ نے اس کو ممکن بنایا کہ اس پہ کنٹرول پایا جائے, قابو پایا جائے فوری طور پہ؟ دیکھیں نادیہ, اس سے قبل دنیا کو اتنا بے بس بے کس نہ کبھی میں نے دیکھا نہ پڑھا, اور کورونا نے دنیا کی بے بسی بے کسی جو ہے وہ بالکل نمایاں کر دی. انٹرنیشنل دنیا, ویسٹرن ممالک, میڈیکل سائنس, سب نے گھٹنے ٹیک دیے, اور ایک جنگی حالات میں جب اپنے دشمن سے کوئی نبرت آزما نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ہی راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر چھپا جائے, وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ بنایا جائے. یہی ہوا, اور ہمارے لیے تو بڑا مشکل تھا جب یہ چائنا میں جب یہ انیشیٹ ہوا, باقی پورے دنیا میں تو امپورٹ ہوئی ہے, صرف چائنا میں شروع میں آیا, تو ہم نے خود دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے سہم گئی تھی, پینک کسی کیفیت تھی. ایک تو انویزیبل ایک اینمی ہے کورونا, ان نون تھی, اس کا جو ساخت ہے اس پہ بھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا, نہ کوئی ویکسین تھی نہ کوئی دوا تھی. نئے ٹرمز سننے کو ملے, سب سے پہلے کوارنٹائن, لاک ڈاؤن, گو کہ ہم نے کسی زمانے میں پڑھا تھا کرفیو, اب وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں کرفیو امپوز ہوتی ہے. یہ نئے ٹرمینالوجیز سے ماسک پہننا ہے, SOPs ہیں, ایک نئی دنیا تشکیل ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اور ویسٹرن ممالک جب بے بس ہو گئے تو دو ٹرم ہم نے جو بڑے پاپولر ہوئے, ایک ٹرمینالوجی SOP اور اسٹریٹجی لاک ڈاؤن, بس اسی کو سب نے اختیار کیا, ہم نے بھی اختیار کیا. اور پھر بلوچستان گورنمنٹ سب سے پہلے آگے جا کے کورونا کے ساتھ جو نبرد آزما ہوئے, ہم اس طرح ہوئے کہ جب ایران سے کورونا آنا شروع ہوا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے فوراً نوٹس لیتے ہوئے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں ہم نے وہاں پر ایمرجنسی امپوز کی, اور 22 فروری کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے راستے اب کوئی ایران انٹر نہیں ہو سکتا. اور سب سے پہلا جو کوارنٹائن سینٹر ہے ہم نے ایک ریگستان میں, ایک یونین کاؤنسل میں, ایک BHQ کے ایریا میں, بارڈرنگ ایریا میں ہم نے کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیا. ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہ تھا, بلکہ پورے ملک میں پہلی دفعہ, گو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 151 آئٹم ہے, لیکن اس کا استعمال ملک میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے نہیں دیکھا. ایک نیا ایک ذمہ داری تھا جو ہم نے نبھانا تھا, اور بلوچستان گورنمنٹ آگے ہم گئے. پھر وہاں سے زائرین آ رہے تھے, ان کو سنبھالنا مشکل, پھر زائرین جب مظاہرین میں کنورٹ ہوئے اور کوارنٹائن میں SOP کا خیال نہ کرنے کی ضد, وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا فالو اپ کرنے کا نہ کرنے کا ضد, پھر ان کو سمجھانا, ان کو اویئرنیس دینا ایک مشکل عمل تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے آگے بڑھ کے اپنی مہمانداری, اپنی ذمہ داری ہم نے بھرپور انداز میں احسن طریقے سے ہم نے سر انجام دیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز ہمارا یہ تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بلوچستان کی مختلف ایریاز میں کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کریں. 68 ہم نے کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیا 8,000 افراد کے اکوموڈیشن کے لیے. پھر نیکسٹ فیز میں کہ جو کورونا سے متاثر ہے اب ان کو علاج کرنا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, ان کے لیے پھر آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا ہم نے. 2148 بیڈڈ 96 ہم نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کیے. ہر ایک ہاسپٹل میں علیحدہ
आइसोलेशन फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स बहुत कम थे, वेंटिलेटर्स अरेंज करना, और फिर पूरी दुनिया में वेंटिलेटर की खपत, मास्क नहीं मिलते थे, मेडिसिन तो था ही नहीं। डेफिनेटली वो एक नया एक्सपीरियंस था, तो जाने उसको इतना आसान नहीं था। लेकिन शमानी साहब, शुरू की मैं थोड़ा सा बात करूंगी। आई अंडरस्टैंड कि जब एक नई चीज आती है तो आप सोच होते हैं। शुरू में बड़ा अपोजिशन ने भी इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया। शुरू के दिन मुझे याद है कि जब बॉर्डर क्रॉस हो रहा था तो प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई, क्वारंटीन भी मुनासिब तरीके से नहीं रखा गया, सबको इकट्ठे टेंट में रखा गया, वो भी एक क्रिटिसिज्म आया था। वो स्पेल क्या था? देखिए, मैंने कहा ना कि अपने तौर पे जो हमें समझ आता था उस वक्त कि स्कैनिंग करना है थर्मल गन के जरिए, वो हमने फ्राहम किए। पहली रात जब ये लोग आए ईरान से, 10,000 टेंट्स हमने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट तफ्तान उन एरियाज में पहुंचाना शुरू कर दिया। और तफ्तान 600 किलोमीटर दूर है क्वेटा सिटी से, एक रेगिस्तान है, वहां पे हमने टेंट सिटी स्टैब्लिश किया। इश्यू ये आया कि जो जायरीन थे वो मुजाहिरीन में कन्वर्ट हुए, और चूंकि एक महीना वो ट्रेवल करके आए थे, थके हुए थे, और क्वारंटाइन सेंटर में 10-14 रोज बैठने को आमादा नहीं थे। उन्होंने ये सुन रखा था कि चाइना में जो पाकिस्तानी क्वारंटाइन सेंटर्स में उनको जो मुकैयद किया गया, महीनों तक वो पाबंद रहे। ये खौफ थी कि शायद हमें भी इस क्वारंटाइन सेंटर में महीने 2 मजीद रहना पड़े। महीना हमने ट्रैवल किया है, अपने अजीजों के पास जाना है, अपने घर जाना है, तो एक बेचैनी, बेसब्री थी, और वो एक मुजाहरे के शक्ल, एक प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गए। और फिर हमारे एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करते थे, सुनने पे आमादा नहीं थे। हालांकि हमने मास्क N95, मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल था N95 अरेंज करना, और किन हालात में हमने कैसे अरेंज किया। आई नो इट बेटर, आई एम द आई विटनेस। लेकिन हमने करके वहां पे पहुंचाए। 20 करोड़ रुपए फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे उस वक्त। तो अपने तौर पे हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियां, फिर क्वारंटाइन सेंटर को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जगड़ा साहब तशरीफ फरमा है, हमारे दीगर साथी, जब ये यहां से फिर पंजाब चले गए, वहां क्वारंटाइन सेंटर में जब स्टैब्लिश उन्होंने किया, कितने मुश्किलात थे केपी में। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। झगड़ा साहब, एक चीज तो मुझे बात करनी है, क्योंकि आगे जो मुहर्रमुल हराम आ रहा है उसके हवाले से बात करनी है कि उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से एसओपी मेक श्योर करेंगे। टूरिज्म भी खुल गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन ये बताएगा कि एनसीओसी में तो आप लोगों की एक कोऑर्डिनेशन होती थी, आप लोग डिसीजन मेकिंग भी होती थी एंड एवरीथिंग, कंसेंसस के साथ डेवलप होता था कंसेंसस। लेकिन क्या इंटर प्रोविंशियल भी कोई कोऑर्डिनेशन जरूरत पड़ने पर, क्या कभी जरूरत पड़ी या कभी हुई है किसी किस्म की आप लोगों की यह जरूरत पड़ी? आप समझते हैं शुरू में ज्यादा हुई, जब एनसीओसी का फोरम बन गया तो वो फोरम ही काफी था जिसमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है वो हो सकती थी। लेकिन जो चीज चेंज हुई ओवर टाइम वो ये थी कि जब कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई तो जो शुरू में एक नेचुरल होता है, थोड़ा सा ब्लेम कल्चर बनता है या कॉम्पिटिटिवनेस बनती है, जब हम वहां से हट गए तो जब फैसले एक जैसे होने लगे तो वहां पे सब सूबों के लिए आसानी हो गई। और फिर एनडीए में कभी इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उससे भी। हाँ जी, देखिए यहाँ पे सारे इदारों ने सीखा। जैसे शुरू में जो चैलेंजेस थे, काफी हद तक सूबों ने खुद और प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ा, और वो हमने किया। मैं आपको 4-5 मिसालें देता हूँ, फिर एनडीएमए पे जो है वो आता हूँ। हम शायद पहला सूबा थे जिसने अपना डेटा सिस्टम जो है वो बनाया। जब डेटा पे और हमारे डेथ रेट पे तनकीद होने लगी, हमने एक्सप्लिसिटली ये फैसला किया, और मेरे ख्याल में बड़ा क्रिटिकल था कि हम इस प्रेशर में, हालांकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि मुख्तलिफ सूबे मुख्तलिफ तरीके से डेथ्स मेजर कर रहे थे, हमने कहा कि जैसे हम मेजर कर रहे हैं वो एज पर WHO स्टैंडर्ड है, वैसे ही करेंगे, क्योंकि इससे हम जो है वो सीखेंगे। पीपीई के इशू को जैसे लियाकत साहब ने भी कहा, इमरजेंसी लगा के, हालांकि तनकीद भी उठानी पड़ी और कभी भी वो डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट ना हुई, लेकिन उसको जो है वो हैंडल किया। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे लिए, बलोचिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी भी कम है। हमने विद इन 2 मंथ्स हमारी जीरो टेस्टिंग होती थी, हमने जीरो टेस्टिंग से वो तकरीबन 4000 की पीक तक उठाई। उसमें हमने इनोवेटिवली प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। एक पूरे सूबे के लिए एक कॉल सेंटर बनाया जहां पे कोई भी 1700 पे फोन करके उनके घर पे उनका सैंपल जो है वो लिया जा सकता था, और वो सारा एक ही डेटा सिस्टम को कनेक्ट हुआ, और ये सारा कुछ जो है वो हमें बेहतर फैसले लेने में काम आया। जब आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में
ایک کیس آیا تھا مردان کا، ایک یونین کاؤنسل ہے منگا، جہاں پہ ون آف دا فرسٹ ڈیتھس جو ہے وہ ہوئی تھی، اور وہاں پہ جب وہاں پہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک کیس سے 30 یا 40 کیسز جو ہے وہ لنک ہوتے تھے. اس وقت میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم نے شاید پہلا ڈیسیجن لیا ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پورے یونین کاؤنسل کا، تو کچھ یہ فیصلے خود سے لینے پڑے، کانٹیکٹ کے، ٹریسنگ کے، ڈیٹا سسٹم بنانے کے. لیکن اوور ٹائم جب NCOC بنا، جب اس میں NDMA کی انوالومنٹ آئی، جب NDMA نے جو ہے اپنی ایکسپرٹیز بھی استعمال کرنا شروع کی، تو بہت حد تک بہت سے ایشوز وہاں سے ریزالو ہونے لگے. ہمارے بڑے ہاسپٹلز میں کافی حد تک جو ماسکس کی اور PPE کی پروکیورمنٹ تھی وہ NDMA سے جانے لگی، اور بعد میں صوبے اور سینٹر کی کوآرڈینیشن بھی بننے لگی. جہاں پہ ہم نے NDMA نے ہمارے ساتھ خاص طور پہ ایک پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، وہاں پہ 250 بیڈ کا ایک سرج سینٹر جو ہے وہ بنایا، جو ابھی تک استعمال میں نہیں آیا اور اللہ کرے کہ استعمال میں نہ آئے، لیکن یہ ہماری جو ہے پھر بعد میں ایز پارٹنرز جو ہے اور بھی ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ گئی. اچھا، شروع میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو وی ور ویری کلوز کہ ہمارا بھی ہیلتھ سسٹم نہ کولیپس کر جائے. جس سے انٹرنیشنلی ہمیں نیوز مل رہی تھیں اور کچھ اسٹڈیز بھی آ رہی تھیں. اگر میں یہاں پر کوٹ کروں امپیریل کالج آف لنڈن، اس کی بھی ایک اسٹڈی آئی، اس نے بھی سب کو شیک کر کے رکھ دیا کہ جی پتہ نہیں کتنی ڈیتھس ہوں گی، کیا صورتحال ہوگی. تو الحمدللہ کہ ہم اس سے بھی بچے رہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم باوجود اس کے کہ بڑے بڑے جو ڈیولپ کنٹریز تھے وہاں کے ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گئے، لیکن وی ور سیف. سیکنڈ، فرد صاحب، اب جو زائرین کے حوالے سے آپ بھی بات کر رہے ہیں، لیاقت شہبانی صاحب بھی، ایک میجر کنسرن اب محرم الحرام کی آمد اور ڈیفینیٹلی ان کی اپنی جو بھی ریلیجیس تمام چیزیں، جلوس، مجالس اینڈ ایوری تھنگ، اب اس میں کس طرح سے SOPs کو میک شور کریں گے؟ اس کے لیے کوئی پرٹیکولر SOPs جاری کیے گئے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی مرتب؟ محرم الحرام ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ہے، جس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو، سیکیورٹی پرسنل کو، ہیلتھ کو ویسے بھی انگیج ہونا ہوتا ہے. مگر اس دفعہ کا محرم الحرام ڈفرینٹ اس لیے بیکاز اس میں کرونا ایپیڈیمک بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اس کے لیے SOPs کو دوبارہ فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ NCOC کے ساتھ مل کے ان کی گائیڈ لائنز میں محرم کی ایکسرسائز کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے کچھ SOPs جاری کر دی گئی ہیں، کچھ کمنگ ڈیز میں جاری کی جائیں گی تاکہ محرم کے اندر ہوں گی وہ مطلب جو بھی کیا ہے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ اور ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت جو امپورٹنٹ کام ہے اس میں ریلیجیس اسکالرس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کو جلوسوں میں مینیج کیا جائے، ان کے ٹائمنگز کو مینیج کیا جائے. اس کے لیے گورنمنٹ اپنی ایڈمنسٹریٹو مشینری کو بھی ان کے ساتھ رکھے گی تاکہ آن اسپاٹ بھی ماسک پرووائڈ کیے جائیں، مجالس کے اندر ان کی سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے. اور اس کے اندر علماء کا بہت بڑا رول ہوگا کہ وہ کیسے گورنمنٹ کا اس میں ساتھ دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی تک بہت پازیٹیو رسپانس ہے، اور انشاءاللہ جب مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں جتنی بھی SOPs ہیں، جس طرح 6 فیٹ ڈسٹینس ہے، ماسک پہننا، سینیٹائزرز کی پروویژن ہے، جلوسوں میں ڈسٹینس رکھنا، جس طرح آپ نے رمضان المبارک جس طرح ابھی آپ نے حج میں بھی دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے کیا گیا. تو ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہے جس کو فالو جلوسوں کو چلایا جا سکتا ہے اگر ہم اس ماڈل کو فالو کریں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور جب سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ پوری SOPs کے ساتھ شروع کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا لیاقت شہبانی صاحب، میں آپ کے پاس بھی آؤں گی اور اسی حوالے سے آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کی کیا فردر پلاننگ ہے. پلس یہ کہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ریلیجیس سائڈ پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم تو اس چیز سے نہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ڈیفینیٹلی سب نے کرنا ہے، وہ ایک جذبہ ہے، وہ آپ کا ایک ایمان ہے. آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ اور دوسری سائڈ پر آپ کو جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، اس کا کتنا کوآپریشن آپ کو ملتا ہے جب آپ ریلیجیس اسکالرس کو یا پولیٹیکل انڈیویجولس کو آپ اپنے کانفیڈنس میں لیتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ایک لیجنڈ بناتے ہیں؟ مختصر سا بریک لوں گی، واپس آؤں گی تو اسی حوالے سے کنٹینیو کریں گے. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ
PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश। PTV न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम डिस्कस तो कर रहे हैं सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवन दो फेडरल प्लस प्रोविंसेस, लेकिन उसके साथ साथ हमें आगे की भी बात करनी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस को हम शिकस्त देने में काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन क्या हम इसका खात्मा करने में मुमकिन हुए तो डेफिनेटली जवाब नहीं में, क्योंकि हम क्या पूरी दुनिया नहीं कर पाई। और हमें इसी तरह से आगे भी एहतियात से काम लेना है, और अगर हमने एहतियात से नहीं लिया तो फिर क्या पिक्चर हमारे सामने आ सकती है, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। काजी अहमद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और लोगों की नजरें भी इस हवाले से थी, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि सिंध और पंजाब का भी बड़ा कंपैरिजन हो रहा था कि जी डेथ रेट कहाँ पर है, केसेस कहाँ पर ज्यादा है, टेस्ट कौन सूबा ज्यादा कर रहा है। तो इस एक कंपटीशन के दौर में भी और फिर अपने डेफिनेटली लोगों को लेते हुए, और मुझे याद है एक रिपोर्ट भी पंजाब से लीक हुई थी, जिसको बाद में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी, लेकिन फिर हमने नहीं कराई। तो वो सारा सिनेरियो किस तरह से डील किया, किस हद तक कामयाब हुए, और जिस स्टेज पर आज है उसके लिए क्या क्या करना पड़ा। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। इसमें बेसिकली ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसकी बात ना सिर्फ आज हमारा नेशनल मीडिया कर रहा है, हमारा प्रिंट मीडिया कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, WHO इसके ऊपर बात कर रही है। ये कोरोना का वो चैलेंज था कि जब ये आया तो वो कहते हैं ना कि लाइवलीहुड्स को भी बचाना था, लोगों की जिंदगी को भी बचाना था। ये दोनों चीजें प्राइम मिनिस्टर का फोकस था कि हमने इन दोनों को पैरेलल लेके चलना है, और हम बिल्कुल एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते। उस टाइम जो हमारे नाकदीन थे वो बड़ा हमें क्रिटिसाइज किया करते थे कि जी ये मुकम्मल लॉकडाउन ना करके उन्होंने इतने करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। लेकिन आपने देखा कि जो हमने 2300 लॉकडाउन किए और उसमें हमने कुछ 4.5 करोड़ की आबादी को पाकिस्तान में टच किया, और लाइकवाइज हमने पंजाब में कोई 1600 के करीब लॉकडाउन किए। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन थे, इनकी वजह से जो बीमारी का स्प्रेड था, जो डिजीज लोड था, वो आपने देखा कि बड़ी स्पीड से कम होता हुआ नजर आया, और अल्टीमेटली कर्व्स जो थे वो सिर्फ फ्लैटन ही नहीं हुए बल्कि उनका तो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे विजनरी लीडर की एक ऐसी पॉलिसी थी जिसको इनिशियली जब उसने बात की तो लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, बट आपने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि अब पूरी दुनिया जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। आपके साथ रसायन मुल्क एरिया मौजूद है, आपने उसमें देख लिया कि किस तरीके से आज भी वहाँ पे डिजीज लोड कितना हाई है। हम भी खुश नसीब कौम है कि हमारी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज, और मैं कहता हूँ कि लब की खसूसी मेहरबानी से आप देखें कि आज 90% रिकवरी रेट है। पंजाब में आज के दिन भी 94,000 के करीब कंफर्म केसेज हैं, और उसमें से भी कोई लगभग आप कह लें कि 87,000 जो है वो सेहतियाब हो चुके हैं। 1800 से ज्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं जो कोविड पेशेंट्स के लिए रखे गए थे, उनमें से हार्डली 15% यूटिलाइज हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स दिए गए थे, 2000 का प्रॉमिस किया था LCOC के तहत हुआ था, वो प्रोवाइड किए गए, ऑलमोस्ट सारे ही खाली पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल्स के ऊपर से लोड कम हो गया है, और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इकॉनमी वो माशाल्लाह दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। मूडीज ने आउटलुक जो है आपकी स्टेबल कर दी है। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है पिछले कई सालों में से सबसे ज्यादा बेस रेट को टच कर रहा है। लाइकवाइज आपकी एक्सपोर्ट में लगभग 6% का इजाफा हुआ है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $18 बिलियन के क्रॉस कर गए हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो, और इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक चीज और है कि अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं
وہ ان کی تعداد ابھی بھی پنجاب میں سب سے زیادہ ہے جو ابھی بھی ایکٹیو کیسز ہیں کووڈ-19 کے 6034. ان میں سے بتائے گا کہ کتنے کریٹیکل ہیں, کیا اس میں سے کچھ وینٹ پہ بھی ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پنجاب کے جو فگرز ہیں اور جو میں نے اوور آل آپ کو ایک فگر دی 15% کی, ہمارے پاس پنجاب میں بھی اس ٹائم 15% پیشنٹ تھی. یعنی کہ اگر یہ ایکٹیو کیسز آپ جو 6,500 مینشن کر رہی ہیں وہ ان کا اگر آپ 15% نکال لیں تو 9 یا 10 لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. تو یہ ٹیکنیکلی آل دا وینٹیلیٹرز آر ویکنٹ ایٹ دس ٹائم, وہ نہیں یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کی بڑی خصوصی مہربانی ہے. ٹھیک ہے, اور میں واپس آتی ہوں قاضی صاحب کی طرف. لیاقت شاہ وانی صاحب, اب جیسا میں فہد صاحب سے پوچھ رہی تھی جو کہ ڈی سی ہیں گلگت بلتستان کے, آپ اسی والے سے تھوڑا سا بتائے گا کیونکہ یہ چیزیں تو ہوئی, آپ لوگوں نے ڈیل کیا, آپ لوگوں نے لرن کیا, کتنی لرننگ ہوئی ہے اس دوران اور اس سے کیا سوچا ہے کہ اب آگے اس لرننگ کے حساب سے کرنا کیا ہے؟ مختصراً بتائیں کہ اب جو محرم الحرام آ رہا ہے اس میں آپ لوگ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جس طرح سے فہد محمود صاحب نے تو بتایا ہے, لیکن آپ بھی اپنے صوبے کے حوالے سے بتائے گا, کیونکہ ایک تھیوری تو یہ بھی ہمارے سامنے آئی نا, اس کو آپ تھیوری کہیں یا ایک کنٹروورسی ہے سم تھنگ, کہ کہا یہ کیا کہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب کیسز بھی کم ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ محرم کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا ایس او پی. لیاقت صاحب. جی, پہلی بات تو یہ ٹیسٹ کم نہیں ہوئے, لوگوں نے آنا اپنا کم کر دیا, سیمپل دینے کم کر دیے. ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے, سیمپل کلیکشن کے لیے مختلف پوائنٹ اسٹیبلش کیے ہیں. ایک مہینہ قبل میں اپیل کرتا تھا عوام سے کہ ایس او پی کا خیال رکھیں, اور گزشتہ ایک مہینے سے میں اپیلیں کر رہا ہوں عوام سے کہ وہ آ کے اپنا سیمپل دیں. بلوچستان میں جتنے بھی سیمپلز لیے گورنمنٹ نے لیے, پرائیویٹ لیبارٹری یہاں پر کوئی بھی نہیں. ہم نے 64,000 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اور اس میں 1,500 ٹیسٹ پر ڈے ہماری کیپسٹی ہے اور 1,200, 1,300, 800, 900 ہزار کا ہمارا ایوریج رہا ہے. لوگ کم آ رہے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہاسپٹلز میں جو لوگ انٹر ہوتے ہیں اسکین کر کے ان کا ہم سیمپل لیتے ہیں سمپٹمیٹک بنیادوں پہ, تاکہ زیادہ ہم ٹیسٹ کر سکیں ریزلٹ, تاکہ جو پروجیکشن ہے پراپر وہ ہم تک پہنچ سکے. تو جتنے بھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں ایوریج جو ہے ہمارا 3 سے 4%. اب 1 اگست سے 9 اگست تک جو ہے 3134 ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں, جن میں 163 کووڈ کے پازیٹیو پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں, جو بنتے ہیں 4.3%. ٹوٹل جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے اس کا 51% سے جون میں کیسز سامنے آئے تھے, اور جون میں سرج تھی, اموات بہت واقع ہوئے. پھر ہم نے کیا کیا کہ نہ صرف رپورٹڈ کیسز میں اموات بلکہ پروبیبل کیسز اس کا علیحدہ کیٹیگری بنایا جس میں 97 ڈیتھس ابھی تک آئے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے پھر جنوری سے اب تک ہر مہینے بلوچستان میں کل کتنے اموات واقع ہوئے, طبعی یا غیر طبعی وٹس ایور, تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں. تو ہم نے تو بڑی ایکسٹینسو ایکسرسائز کی ایکچوئل جو ڈیٹا ہے, پروجیکشن ہے, اس تک پہنچنے کے لیے. 3 مارچ کو ہم نے پہلا لیبارٹری اسٹیبلش کیا, 80 ٹیسٹ پر ڈے کنڈکٹ کرنے کی کیپسٹی تھی. پھر ایک ہفتے بعد ایک موبائل لیب تفتان پہ پارک کی گئی جس میں 25 سے 30 ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کر سکتے تھے. پھر ہم نے یہ آگے بڑھاتے بڑھاتے 5 لیبارٹریز اب تک ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. کٹس کا ایشو تھا شروع میں, پی سی آر مشینوں کے ایشو سے آہستہ آہستہ کچھ این ڈی ایم اے نے ہمیں سپورٹ کیا, کچھ اپنے طور پہ. ٹھیک ہے سر, مختصر محرم کے حوالے سے مجھے آگاہ کیجیے گا, تھوڑا شارٹ ہے. نادیہ سنیں, نادیہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کتنے پیشنٹس ہیں ہاسپٹل میں کووڈ کے؟ صرف 2. یعنی اگر ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے, اس میں رپورٹس کم ہو رہے ہیں, تو پھر پیشنٹ نے آنا کیوں کم کر دیا؟ وہ جو پیشنٹ کا فلو تھا ہاسپٹل میں وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے, صرف 2 پیشنٹس ہمارے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے پوچھا. دیکھیں بیت اللہ شریف جو ہے مرکز اسلام کا, وہاں پہ ایس او پیز کو جس طرح فالو کیا جا رہا ہے, آبزرو کیا جا رہا ہے, مینٹین کیا جا رہا ہے, وہ رول ماڈل ہے. اس سے آگے پیچھے ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. لوگ جو ہے عید سے قبل ہماری بات کم سنتے تھے, عید الفطر سے قبل. شہری علاقوں میں قدر اویئرنیس ہے, لیکن باقی لوگ نہیں سمجھتے تھے. کوئی جھوٹ قرار دے رہا تھا کورونا کو, کوئی سازش. لیکن جب عید سے قبل جو سرج آئی, عید سے قبل ٹوٹل 3 مہینوں میں ہمارے 20% کیسز سامنے آئے تھے. عید کے فوراً بعد سرج آئی. عید سے پہلے ویکلی 700 ایوریج, عید کے بعد اگلے ہی ہفتے 1654 کیس رپورٹ ہوئے, اس کے اگلے ہفتے 2091. وہ جو سرج سامنے آئی
تو لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ کورونا ہے, اور پھر جو اموات واقع ہونا شروع ہوئے تو ایک خوف تھی, پھر پینک, لوگوں نے پھر ہمیں سننا شروع کیا. اس کے بعد قدرے بہتری آئی. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد قدرے بہتری آئی ہے. تیمور چکر صاحب, اب 2-3 چیزیں ہیں, کیونکہ ایک فیز تو الحمدللہ ہم نے آلموسٹ گزار لیا. اب ہمیں کوئی سیکنڈ ویو اس کی نہ آئے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں سیفٹی میجرز لینے ہیں. ٹورزم بھی ہم کھول چکے ہیں, پلس تمام چیزوں پہ لاک ڈاؤن میں اب کافی حد تک مارکیٹ یہ وہ ایوری تھنگ. تو اب محرم الحرام, اب ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کی روشنی میں آپ کیا آنے والے دنوں کے لیے ایڈوائز کریں گے؟ محرم پہ تو ایس او پیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی ہوگی, گزر جائے گا. یاد رکھیں کہ اگر دوسرا ویو آنا ہے, ہمارے پاس ایک پوائنٹ اس پہ نہیں ہے, میرے خیال میں 3-4 پوائنٹ ہے. شاید جو سب سے ضروری چیز ہے جس کے لیے ابھی سسٹم بہت بہتر سیٹ اپ ہو گیا وہ ہے کنٹینیوسلی ڈے ٹو ڈے مانیٹر کرنا کہ جو کیسز میں یقیناً بہت حد تک کمی آئی ہے. ہمارے ہاسپٹلز میں تقریباً 90% پیشنٹس جو ہیں وہ کم ہوئے, تو وہاں ان کا آگے کیا ہوگا. دیکھیں, محرم کے بعد ایک جو بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے اسکولز کا کھلنا. حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے کرنی چاہیے. میرے خیال میں ٹورزم کا ایفیکٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوگا, کچھ جگہوں پہ لوکلائزڈ رسک ہو سکتا ہے, لیکن جب اسکولز کھلیں گے تو تقریباً 40 ملین بچے یا 50 ملین بچے جو ہے وہ اسکولز جائیں گے. اللہ کرے اس کے بعد بھی جو ہے وہ اچھا. اس کے بعد میرے خیال میں جو ایک بڑا پوائنٹ آئے گا وہ ہوگا جب اگر باقی کرونا وائرسز کی طرح اس پہ بھی ٹیمپریچر کا اور گرمی کا افیکٹ ہے, جب سردیاں آئیں گی. جب ہم یو کے کی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے بات کر رہے تھے تو وہ بھی اصلی جو سیکنڈ ویو کی تیاری کر رہے ہیں وہ سردیوں کے دوران جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ سارے ویوز آ سکتے ہیں. اس میں جو 4-5 چیزیں ہم نے سیکھنی ہے بہت, ایک تو یہ کہ ہم ابھی جو مانیٹرنگ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کریں. اس پہ ہماری ٹیسٹنگ اسٹریٹجی بہت ایوالو کر رہی ہے, جیسے لیاقت صاحب نے بھی کہا, اور کوآرڈینیٹڈ طریقے میں ایوالو کر رہی ہے, جہاں پہ بہت سی ٹیسٹنگ ابھی ہاسپٹلز میں اور کریٹیکل پوائنٹس پہ, ٹورزم اسٹیشنز پہ, ریسٹورینٹس میں یہاں پہ ہوگی. لیکن اس کے ساتھ 1-2 چیزیں اور. نمبر 1, یہ ہماری خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر صاحب نے خود یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ابھی ایک بڑی پرائیورٹی ہوگی ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹ کرنا, کیونکہ یہی ٹائم ہے کوشش کرنا کہ اگر دوبارہ یہ ویو آئے یا نہیں, ضرور کل ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بیماری آتی ہے, کہ اس کو ہم ایز این اپرچونٹی استعمال کریں ہیلتھ سیکٹر میں مزید بہتری لانے کے لیے. اور آخری جو میں ایک سوال چھوڑوں گا ضرور, اگر ایک امپروومنٹ ایریا میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم ایز پولیٹیکل لیڈرشپ بھی, ایز ایڈمنسٹریٹرز بھی, جو ایک بڑا چیلنج ہے ایس او پیز کے فالو کرنے کا, کچھ حد تک تو کامیاب ہوئے, لیکن میرے خیال میں جو اس ٹائپ کی چیز کرنے کے لیے جو سوشل بیہیویئر چینج چاہیے, یہ تو سکسیس سٹوری تھی. بیسیکلی ہمیں بتانا تھا کہ کس طرح سے پاکستان نے, پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی حکومت نے اور ایڈمنسٹریشن نے مل کر کرونا وائرس کو تقریباً شکست دی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے خاتمے کا تو ابھی ہم نہیں سوچ سکتے, کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ ہے, گلوبلی ہے, کہ اس کا سیکنڈ ویو آ جائے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے, اور اس دوران ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ناظرین, میرے کا پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.